قاضی صاحب، کیا عمران خان کے سخت گیر بیانی اور اسٹیبلشمنٹ مخالف موقف نے پارٹی کو تنہائی کا شکار کر دیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کوئی نرمی ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ کیچ 22 والی سچویشن ہے. جو پی ٹی آئی جو اپنی طاقت ڈرا کرتی ہے، پولیٹیکل طاقت جو ڈرا کرتی ہے، وہ ایک خاص بیانیہ ہے جو بڑا پاپولر ہوا. اور پی ٹی آئی کا دوسرا جنم اس وقت ہوا جب عمران خان کی حکومت گئی. اور بیسیکلی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ایک رد عمل تھا، ریئیکشن تھا پیپلز پارٹی کی جو مس مینجمنٹ، مسلم لیگ کی مس مینجمنٹ، ان کے ادوار میں ہونے والی صاف روز روشن کی طرح جو کرپشن ہوتی ہے. جس طرح بھی آپ نے یہ چینی والا معاملہ دیکھا، اس سے پہلے آپ نے وہ کاکڑ صاحب کی وہ دیکھی، اپنا گندم والا معاملہ. تو بات یہ ہے کہ کسی قسم کا اس بیانی سے ہٹنا اب عمران خان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور عمران خان اگر اس بیانیے سے ہٹ بھی جاتے ہیں تو ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا. یہ جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے، یہ انہیں پاور میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتی، نہ ان پہ اپنے تئیں جو ان کے اعتبار کے معیارات ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک سٹیل میٹ ہے. اور اس میں یا تو آؤٹ آف دی وے جائیں ٹرمپ، جس طرح کے نواز شریف کے کیس میں ہوا تھا، اس نے انٹروین کیا تھا بل کلنٹن نے، تو ان کو کوئی ریلیف مل گیا تھا. ایسی بات بھی فی الحال نظر نہیں آ رہی. ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے عوامی رد عمل. اور اس میں اس بات کے باوجود کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت بڑی الیکٹرل پاور ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کی اوکلی ذیل ہے، جو اس کی کمزوری ہے، وہ اس کا پروگرام ہے. کیونکہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر ہم جرمی کوربن اور سلطانہ کی پارٹی کو دیکھیں تو وہ پیورلی اکنامک پروگرام پہ آ رہے ہیں. ایسے ہی این ایچ ایس کو نیشنلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، ریلوے کو نیشنلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، امیر طبقہ عمراء اور ان کی جو مبینہ ناجائز دولت ہے اس پہ ہاتھ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. اور بے شمار، میں پرسوں دیکھ رہا تھا، ہر ایک منٹ میں 500 بندہ اسے جوائن کر رہا ہے. اب تو لاکھوں لوگ اس پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں. تو جو موڈ ہے لوگوں کا، لوگ معاشی طور پر تنگ ہیں. تو پھر قاضی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں نا سر کہ ابھی موجودہ منظرنامے میں وہ بیانیہ جو تھا جس نے زندہ رکھا پاکستان تحریک انصاف کو، اب وہ بیانیہ ہی کافی نہیں ہے، اب عوامی سطح کے اوپر ایک ریٹیلیشن جو ہے وہ بچا سکتی ہے پی ٹی آئی کو؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی حالیہ تحریکیں اٹھی ہیں، بنگلہ دیش کی تحریک، کوئی صاف ستھرا الیکشن ضمنی تھا، بات اصل معاشی مسئلے تھے، نوکریاں تھی کہ جی اشرافیہ ساری نوکریاں لے اٹھتی ہے. ابھی سری لنکا کی جو تحریک تھی، اس وقت دنیا دو پولز میں تقسیم ہو چکی ہے. اشرافیہ اور دولت مند طبقہ، ٹائنی سا اور ریاست، یہ ایک طرف ہو گئی ہے، عوام دوسری طرف ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ایڈیولوجیکل ڈفرنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اب سکی بہنیں ہیں. آپ ان کے صرف ناموں کا فرق ہے، باقی بجلی میں بھی دیہڑی، چینی میں بھی ایک ہی دھندا ہے سب کا. بیسیکلی سیاست ایک بن گئی ہے چیز جو کور ہے آپ کی کاروبار کا. اب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک بزنس، بنیادی طور پر وہ ایک بزنس مین ہے. میاں نواز شریف صاحب بنیادی طور پر ایک بزنس مین ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو نیکسس بنا تھا بگ بزنس کا اور اسٹیٹ پاور کا، اس سے استحصال، بربادی پیدا ہوئی. قرضے لیے عوام کے نام پر، خود کھا گئے، ڈیولپمنٹ ہوئی کوئی نہیں. اسپتال پرائیویٹائز کرنے کے چکر میں ہے، اسکول پرائیویٹائز کرنے کے چکر میں ہے. یہ وہ تمام ایشو ہیں جن پہ تحریک بنے گی. اب وہ کون ہوگا، یہ بات پہلے کہی گئی تھی جرمی کوربن کے بارے میں، اور میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہی تھی کہ یار عمران خان سے نہ ڈریں جو اس سے بعد میں آئیں گے. کیونکہ یہ تو تمام ان کا جو اکنامک جو ان کا فلسفہ ہے وہ وہی ہے. بیسیکلی عوام کے اندر ایک بہت بڑی سی چینج آ چکی ہے. وہ دوبارہ سے قاضی صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ عوامی اوپر جو ہے وہ تحریک چلے گی، تو ہمیں ماضی قریب میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ زیادہ پبلک جو باہر نکلتی ہے انرجیٹک، وہ تو کے پی سے نکلتی ہے.
تو کیا آپ کے پی کے موجودہ حالات جو ہیں وہ موافقت کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل اور پنجاب کے یا سندھ کے مسائل سے مختلف ہیں؟ نہیں، مختلف نہیں ہے. میں اگر آپ 68 کی جو تحریک سب سے قریب تھی، ہمارا سب سے بڑی تحریک تھی، جی تو اب دیکھیں یہ پنڈی سے اٹھی تھی. پنڈی میں ایک طلبہ اور پولیس کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی جس میں عبدالحمید نامی ایک طالب علم جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد وہ چٹاگانگ تک گئی. تحریک جب شروع ہو جائے گی تو نہ اسے کوئی صوبہ روک سکے گا. مگر بات یہ ہے کہ تحریک کے تو 3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بھاپ بن چکی ہے، پینٹ اپ ایموشنل موجود ہے، لوگ تنگ ہیں. آپ پروگرام کے بعد گھر جاتے ہوئے دیکھا کریں نا کیسے 7 لوگ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. مگر ان کو ایسی کوئی لیڈرشپ، ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ نے 13,000 خاندانوں کو معاشی قتل کیا. یہ جو آپ نے یوٹیلٹی سٹور میں آپ نے بند کر دیے، آئے روز یہ کام ہو رہا ہے. آپ وہ مصطفیٰ کھوکر صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فارم ہاؤس پر. بھائی ان کی بات کرو کہ یہ جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے جو ذرائع پیداوار پر، سیاست پر، سینٹ پر، کسی بھی ادارے پر جس طریقے سے ایک طبقے کی ڈومینیشن ہو گئی ہے، یہ اس کو کیسے توڑنا ہے؟ لیکن سر اس میں سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی آپ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے لے کے چلنا ہے. یہ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں یا بشمول پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ دیکھ لیں، تحفظات ہیں، اختلافات ہیں اور وہ بڑھتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں. وہ کسی تحریک کو لیڈ کرتے ہوئے تو دکھائی نہیں دے رہے. تو پھر آپ کو کیا لیڈر لیس کوئی تحریک چلتی ہوئی دکھائی دیتی؟ دیکھیں، اکنامک سٹیٹس کو کوئی بھی نہیں توڑنا چاہتا. اکنامک سٹیٹس کو جو ہے مثال کے طور پہ کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ 16 سے 23 بلین ڈالر کی سبسڈی ہم ایک غریب ریاست جو ٹکا مانگتی ہے گلی گلی میں جا کے دنیا کی، وہ کیوں دے رہے ہیں ہم ان کو؟ میں کل دیکھ رہا تھا ہمارے سینٹ کے چیئرمین ایک انتہائی بیش قیمت جو اپنا BMW سے باہر نکل رہے تھے. کوئی بات کرتا ہے؟ 56-57 آپ نے وزارتیں رکھی ہوئی ہیں اور جس قسم کا معیار ہے اس کا میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کیا کس بات یہ ہے کہ عوام تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے ریئل ایشوز کو سامنے. ابھی ڈاکٹر سڑکوں پر ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر کوئی پولیٹیکل پارٹی نظر آتی ہے؟ کلرکس آتے ہیں باہر، کوئی ان کو کوئی ان کا آسرا بنتا ہے؟ کوئی نہیں. تو بات یہ ہے کہ سیاست کھیلیں، اقتدار میں پہنچیں، آپ کے ووٹ غلط گن لیے، میں نے صحیح گن لیے. people consciousness have gone far beyond that. یہ بہت پیچھے رہ گئی آپ کی لیڈرشپ. سر گورنمنٹ تو کلیم کرتی ہے، سر گورنمنٹ تو کلیم کر رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے اپنے یہ دھندا کر رہے ہیں. دھندا سر گورنمنٹ اور سیاست پیغمبروں کا پیشہ ہے، کوئی کریانے کی ہٹی نہیں ہے. انہوں نے کریانے کی ہٹی بنا دی ہے. سر وہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ماضی کی نسبت بہت کلیئر ہیں، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں. آج ایرانی صدر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، دنیا ہماری تعریفیں کر رہی ہے، ہماری سفارتی پالیسی بہترین ہے، ہم تو ملک کی معیشت کو بہتری کی سمت میں لے کے جانے والے ہیں. ماضی والے جو تھے وہ اس ڈگر تک لے آئے تھے جہاں پہ ملک دیوالیہ ہو سکتا تھا. اب یہ جو نیریٹو وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنا رہے ہیں تو اس کو پھر کس طریقے سے رد کیا جا سکتا ہے؟ یہ رد ہے. اٹس اے ایمپٹی ٹاک. مجھے یہ بتائیں نا کہ رول اوور اور قرضہ لینے کو جو سکسیس جس پہ ہمیں شرم کے ڈوب کے مر جانا چاہیے. ٹوٹل 10,000 انڈسٹریاں پاکستان میں، انڈیا میں 2,27,000 سے زیادہ انڈسٹریاں ہیں. یہ جسے ہم لارج سکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، ان کاروں کو بندہ جوتی بھی نہ مارے. یہ جو ہمیں چھکڑے اور جو ٹین میں اکٹھا کر کے دنیا کا مہنگا ترین دیتے ہیں. کدھر ہے انڈسٹریلائزیشن؟ وہ نکلے گا تیل بھی نکل آئے گا، ہے تیل ہمارے پاس بے شمار، ہمارے پاس ہے. ڈیل کیسے ہوتی ہے؟ کتنا شیئر ہوگا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. بولیویا میں جب ایوو موریلس کی گورنمنٹ تھی تو اس نے ملٹی نیشنل کو کہا نکلو. ملٹی نیشنل 80% پروفٹ لے کے جا رہی تھی لیتھیم اور منرلز کا. اس نے بیٹھ کے کہا، کیونکہ ریولوشنری گورنمنٹ تھی اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ وہ آیا تھا ایوو موریلس. اس نے کہا 80-20 بدل دو، 20 تم لے کے جاؤ گے، 80 ہم لیں گے. یہ چیزیں چلو منرل ہی نکال لو اور تم ایک ریکو ڈکی ٹھیک عوام کے مفاد میں نکال لو تو ہم اس ملک کا قرضہ 10 دفعہ واپس کر سکتے ہیں. تو آپ کو پھر امریکہ کے اندر وہ ایڈ نہیں ٹریڈ والا وہ جو نیریٹو ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ لگتا ہے؟ بھائی مجھے بتائیں نا کہ آپ کی اکنامک وائبلٹی اگر آپ IMF بیچ میں سے نکل جائے، یہ ہمیں 12 بلین ڈالر کا رول اوور نہ دے، کیا نام ہے اس کا، چائنا کا، ہمیں ادھر سے ڈیلیڈ پیمنٹس پہ تیل نہ ملے، یا UAE جو ہے وہ ہمیں
ہمیں جو ہے رول اوور نہ دے تو ہمارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ہم کس چیز پہ کھڑے ہیں؟ بہت اچھا ملک ہے ہماری، جس طرح فضائیہ نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا، یہ عام لوگوں کا ملک نہیں ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے۔ انفارچونیٹلی جو لوگ اس کے اقتدار پہ قابض ہیں وہ ذرا بھی ان میں اس ملک کے 24 کروڑ عوام کی جھلک نہیں ہے۔ انہیں صرف چینی بھیج کے چینی کھانے، آج 300 ارب روپے کا فیصلہ ہو گیا۔ محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ ایک خاندان کے گھر میں یہ فیصلہ ہوا تھا چینی باہر بھیجنی ہے، کوئی مائی کا لال ہاتھ لگا سکتا ہے ان کو؟ اگر چینی کی آج تفتیش ہو تو یہ حکومت میں نہ ہو، جیلوں میں ہوں۔ سو بیسیکلی یہ جو ہائیبرڈ سسٹم جسے ہم آپ کہتے ہیں، دے آر کمپلیمنٹنگ ایچ ادر۔ یہ 16 17 18 بلین ڈالر کی سبسڈی ان کو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یار تسی بھی چینی بیچو تو موج کرو۔ فی الحال یہ سچویشن ہے، یہ اکنامک سٹیٹس کو ہے یہاں کا، یہ ٹوٹے گا، اب آپ توڑیں گے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ ایک چیز مسنگ ہے، لیڈرشپ اینڈ پارٹی، وہ نہیں ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیپ فل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں جو میئر ہے نیو یارک کا، وہ ساری پارٹیوں کو اڑا دیا اس نے، اور یہ جو ہے سلطانہ اور یہ جرمی کوربن والی، یہ کچھ چھوٹی تبدیلی نہیں ہے۔ خوفزدہ ہے اس وقت جو عالمی اشرافیہ ہے، وہ خوفزدہ ہے کہ لوگ نکل پڑے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک خبر چھپی تھی ڈیوورس میں کہ جو یہ بڑے مالک ہیں، جو اس گلوب کے مالک ہیں، وہ نان ڈیسکرپٹ جگہوں پہ گھر لے رہے ہیں جہاں انہیں کوئی پہچانتا نہ ہو، وہ تحریکوں سے خوفزدہ ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے اب باقاعدہ سے تحریکوں کا ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ دے نو کہ پبلک جو آئے گی، یعنی اس کا ایک ایکسپریشن ہوگا، مگر یہ کب اور یہ کوئی نہیں بتا سکتا، مگر ظاہر ہے تھنگز آر ویری رائپ۔ اور میں ایک اور ایسی عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ اس ملک میں اگر تحریک رکی ہوئی ہے تو اس کی وجہ بھی خان صاحب ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ سارے ادھر آرے لگے ہیں۔ او بھائی جائیں، یہ پتہ کریں 13,000 خاندان کدھر جائیں گے جن کی آپ نے روزگار لے لیا۔ ریاستیں روزگار واپس لینے کے لیے ہوتی ہیں یا دینے کے لیے ہوتی ہیں؟ تو یہ ایشوز ہیں۔ جو پارٹی پیپلز پارٹی ہاتھ صاف کر چکی ہے، وہ خود اپنے آپ شوگر ملیں چلا رہی ہے اور 100 کاروبار چلا رہی ہے، یہ ختم ہوگی گا، ختم کہانی ختم۔ تحریک جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، اس میں خان صاحب کا کردار اس وقت بہت زیادہ ہے، اور یہ تحریک چلے گی، کب چلے گی، یہ نتائج بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔